ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم بڑے رہتے. میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم بڑے رہتے. میری آسا امیداں دے صدا اٹھے ہرے رہتے. دعا منگیا کرو سجنو دعا منگیا کرو سجنو شالا مرشد نہ رس جائے. جنادے پیر رس جاندے او جیوندے مرے رہندے. جنادے پیر رس جاندے او جیوندے مرے رہندے. معزز محترم سامعین حاضرین ناظرین کرام، آج دی یہ پرنور بابرکت محفل 11ویں شریف کے نام سے منسوب ہے. حضور غوث الثقلین کریم الطرفین شیخنا سیدنا سندنا آلانا و اولانا و ملجانا و مأوانا حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان ثواب کے لیے. سبحان اللہ. 11ویں شریف اس کو کیوں کہتے ہیں؟ 12ویں بھی تو آدمی کہہ سکتا تھا، 13ویں 14ویں 15ویں. ہمارے علاقہ توسے شریف کے علامہ صاحب تھے مولانا عبدالستار توسوی، وہ اپنی تقریر میں سرائیکی زبان میں کہا کرتے تھے لوگ آدن عبدالستار یاہی نہیں منے دا اللہ دی قسم ہے میں باہی تیری چونی منے نا. سمجھا دی بھی ہے لوگ آدن عبدالستار یاہی نہیں منے دا اللہ دی قسم ہے میں باہی تیری چونی منے نا. اسا الحمدللہ باہی یاہی نامی نامی سارے منے دے. سبحان اللہ. ہم یہ مناتے کیوں ہیں؟ یہ 11ویں کا نام کیوں ہے؟ 12ویں کا ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر
10 دن ذوالحج کے جب گزر جائے تو 11ویں کی رات کی مجھے قسم، واتر کہتے ہیں وہ حصہ جو 2 پر پورا تقسیم نہ آ سکے، یعنی 3 5 7 9 11 13 15 اس کو واتر کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد ہم نے نماز وتر پڑھی، یہ وتر ہماری زبان کا لفظ ہے، ویسے لفظ واتر ہے۔ امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جس طرح تم رات کے واتر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، تم دن کے واتر بھی مضبوطی سے پکڑو۔ ناراض نہیں ہونا، میری یہ عادت ہے، میں بات کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی دن کو نماز وتر یا وتر پڑھے ہیں؟ زبان سے، کیونکہ میرا یہ جو ہے ریکارڈنگ سلسلہ ایک جگہ پہ ہے، آپ جب سارے ہلائیں گے تو بیچ میں نہیں آئے گا، آواز نکالیں گے تو شاید آپ کی آواز آ جائے۔ کیا آپ نے کبھی دن کو وتر پڑھے ہیں؟ نہیں، حالانکہ آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو بتایا نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو مروجہ تقریریں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے کل خانیوں کی تقریریں، میلاد النبی کی تقریریں، معراج النبی کی تقریریں، یہ سیرت النبی کی تقریریں، یہ بخاری کے ختم، یہ مدارس میں یہ مروجہ، یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ کتابیں چھپ گئی، لوگ بس وہی رٹا لگا لگا کر تقریر آ کر دیتے ہیں۔ کسی کا گلہ اچھا ہو تو اس نے نعت پڑھ دی، ہے تو گلے کی بات، میرا تو ہے نہیں، میں پڑھوں بھی تو وہ لذت نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ مگر جس مولوی صاحب کا گلہ اچھا ہے وہ اس کو اور ترنم کے ساتھ پڑھے گا، مگر نہیں، میں کہتا ہوں یہ مروجہ تقریریں جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو وہ بتانا ہے جس کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی ہو گئی، ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، دن کو وتر پڑھتے پڑھتے آپ پڑھتے ہیں، کسی نے بتایا نہیں۔ میں نے ابھی بات کی کہ وہ رکعتیں یا وہ عدد جو 2 پر تقسیم نہ ہو سکے اس کو وتر کہتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز کے بعد ہم 3 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم وتر بولتے ہیں، تو دن کو مغرب کے فرض جو ہے وہ بھی ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، تو لہذا مغرب کی رکعتیں بھی وتر اور عشاء کے بعد پڑھے جانے والی رکعتیں بھی وتر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب کی نماز کو مضبوطی سے پڑھو۔ کیوں؟ یہ کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیوں؟ یہ سودا صرف لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز یہ بھی والصلاۃ الوسطی ہو سکتی ہے، یعنی 5 نمازیں کل ہیں، تو 5 میں سے درمیان والی نماز وہ فجر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ہم ظہر اور عصر کو لے لیں تو دوسری طرف مغرب اور عشاء کو، تو درمیان فجر بچے گی۔